الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام دیا اور آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ یہ امت یہ آخری امت ہے، اس سے پہلے بہت ساری امتیں اور بہت ساری قومیں آئی ہیں، اور یہ جو امت ہے اس امت کی خاصیت ہے کہ یہ درمیانہ امت ہے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے درمیانہ امت بنایا ہے، نہ اس کے اندر افراط نہ تفریط ہے۔ اگر کوئی صحیح اسلام کے حساب سے چلے تو کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ امت پہلی امتوں کے حق میں گواہی بھی دے گی، اور اس امت پر گواہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ نبیوں کے بارے میں بھی یہ امت گواہی دے گی کہ نبیوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اللہ کے جو احکام تھے اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو اس امت کی خاصیت ہے کہ یہ درمیانہ امت ہے۔ بہت سی امتوں کو اور بہت سی قوموں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا۔ آج ہم قوم یہود کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قوم یہود جو کہ بنی اسرائیل میں سے ہے، اور یہ قوم جو کہ اللہ کے چہیتے اور اپنے آپ کو اللہ کے محبوب جانتی ہے، یہ جو قوم یہود ہے یہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم۔ یہ قوم کیا کہتی تھی کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہم ہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ فرما دیجئے پھر کیوں، اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کیوں تمہیں عذاب دے رہا ہے؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم۔ یہ جو قوم یہود ہے، قوم یہود کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے، تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ بدعہد قوم ہے، عہد شکنی کرنے والی قوم ہے۔ یہ عہد و پیمان پہ قائم و دائم رہنے والی قوم نہیں ہے، یہ قوم حاسد قوم ہے۔ دوسرے جو لوگ ہیں نا ان کو یہ کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ جو اس قوم کے جو لوگ ہیں نا دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ اس قوم کے اندر رشوت نہیں ہے، اس قوم کے اندر بے حیائی نہیں ہے، یہ قوم دنیا پرست نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ تو اسی قوم کے سلسلے میں کچھ ہم ان کے صفتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں یہ جان لے کہ یہ جو قوم یہود ہے، قوم یہود جو کہ بنی اسرائیل میں سے ہے، اور بنو اسرائیل والوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے ان کا رویہ تھا۔ بلکہ یہ جو قوم ہے بنو اسرائیل والے یا قوم یہود، یہ جو قوم ہے یہ قوم اپنے رب کو بھی ایسی صفتوں سے متصف کیا جو کہ جس سے اللہ رب العالمین بالکل بری ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بلکہ انہی کے ہاتھ بدھے ہوئے، اللہ کی لعنت ہوئی ان کے اوپر۔ تو بنو اسرائیل والے کو آپ دیکھیں، اللہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤد وعیسی ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنو اسرائیل کے جو کافر لوگ تھے نا، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل کے جو کافر لوگ تھے ان کے اوپر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لعنت کی گئی۔ کس لیے لعنت کی گئی؟ اس لیے کہ یہ قوم نافرمانیاں کیا کرتی تھی اور حد سے تجاوز کی ہوئی تھی، حد سے آگے بڑھی ہوئی قوم تھی۔
کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لوگ جو گناہ کرتے، جو منکر کرتے نا، اس سے روکتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے بنو اسرائیل کے جو کفار تھے، جو کافر تھے، ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ اب بنو اسرائیل والے کو ہی لے لیں، یعنی اسلام آنے سے پہلے آپ دیکھیں، اسلام سے پہلے کہ جو لوگ تھے، ان کے جو نبی تھے، یا بنو اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام جو تھے خاص کر کے، ان کے ساتھ ان کی قوم کا کیا رویہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہ قوم میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین منو سلوہ اتار رہا تھا، اس قوم کی بدعہدی، اور دیکھیے کس طرح سے یہ قوم کہ اللہ کی ایک نعمت ان کو صبح شام مل رہی تھی، کھانا صبح شام منو سلوہ کی شکل میں۔ اس نے کیا کہا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں، اس میں دال چاہیے، اس میں پیاز چاہیے، اس میں لہسن چاہیے، فلا چاہیے، فلا چاہیے، فومہا و عدسہا و بصلہا، یہ سب چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو چھین لیا۔ اس قوم کے اندر اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنایا۔ یعنی یہ جو قوم ہے، قوم یہود، یہ بیوقوف قوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا انعام و اکرام کیا، اتنا کچھ دیا، پھر بھی اللہ کے اوپر انہوں نے بہتان باندھا اور کیا کچھ کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اس نے سازش کی، اور اسی طرح سے مریم کے اوپر انہوں نے بہتان باندھا۔ ان کی پوری تاریخ موجود ہے۔ بچڑے کو معبود بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنو اسرائیل والوں سے کہ چلو، اللہ رب العالمین نے جب بلایا کوہ طور پر، تو وہاں اللہ رب العالمین سے بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر ان کے قوم والوں نے کیا کہا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ہم اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ پر ایمان لانے والے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسجد میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، استغفار کرتے ہوئے، قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، معافی طلب کرتے ہوئے جاؤ۔ لیکن انہوں نے وہ کام کیا جو کہ نہیں کرنا تھا، سرین کے بل داخل ہوئے۔ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا کہا کہ جاؤ، تم اور تمہارا رب ہے وہ لڑے جا کر کے، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، جب تک یہ لوگ یہاں موجود ہیں نا، ہم قتال نہیں کر سکتے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے۔ یعنی انبیاء کے ساتھ دیکھیں کیا برتاؤ تھا ان کا، کیا رویہ تھا۔ تو یہ جو قوم یہود ہے نا، یہ بنو اسرائیل والے تو تھے ہی۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے موت دے دیا نا، موت دینے کے بعد اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام دعا کی، اللہ رب العالمین نے زندہ کر دیا۔ تو یہ جو قوم یہود ہے، قوم یہود کی تاریخ آپ اسلام آنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان کا رویہ تھا، حرام خوری، حسد، اور نبیوں کو قتل کرنا۔ یہ نبیوں تک کو نہیں بخشا، اللہ کے نبیوں کو یہ قتل کر دیتے تھے۔ تو دوسرے کیا معنی رکھتے ہیں ان کے سامنے میں؟ اللہ کے اوپر انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، تو یہ دوسرے کو کیا بخش سکتے ہیں یہ قوم؟ اسلام جب آیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ میں یہودیوں کا کیا رویہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مدینہ کے اندر عہد و پیمان کیا نا۔ پھر مدینہ کے اندر، مدینہ کے جو یہودی تھے نا، وہ 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے تھے، مدینہ کے اندر بس رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کیا نا کہ دیکھو ہمارے ساتھ رہو گے اور مدینہ سے دفاع کرو گے، جو بھی عہد و پیمان ہوا۔ لیکن یہ جو قوم ہے اس پر نہیں ٹک پائی اور اس پر قائم نہیں رہ پائی، یہاں تک کہ بنو قینقاع والے نے ایک مسلم عورت کی بازار کے اندر بے حرمتی کی، پردہ چاک کیا، جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے یہ لوگ سازش کرتے تھے جو مدینہ کے یہود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کرنے کے ارادے سے بلائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے پر لگ گئے یا در پہ لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے پتھر گرا کر کے مارنا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین نے خبر کر دیا، تو ان کے جو عہد شکنی تھے اس کے بارے میں علم ہو گیا۔ اب یہاں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یہودیوں کے ساتھ، یہ جو بنو نذیر والے تھے
جس کو مدینہ سے نکالا گیا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے تفصیل سے اس میں کیا ہے سورہ حشر کے اندر، وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ۔ یہاں دیکھیں یہ بنو نذیر والے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پہ لگ گئے۔ بنو قریظہ والے دیکھیں، بنو قریظہ والوں کا کیا رویہ تھا، مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ جنگ خندق کے بعد، جنگ احزاب کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ تو یہ سب جو لوگ مدینہ کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ دشمنی کرتے رہے اور مسلمانوں سے ہمیشہ دشمنی کرتے رہیں گے۔ ایک یہودیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھلایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتی تھی نا۔ یہ کون تھی؟ یہودی عورت تھی۔ یعنی یہ یہودی کی صفت میں کہ یہ انبیاء کے قتل کے در پہ لگے رہتے ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو معاف کرنے والی قوم نہیں ہے، تو دوسرے کو تو آپ چھوڑے۔ اس یہودیہ نے جب گوشت کے اندر زہر ملایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے اور جب پتہ چل گیا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ اس یہودیہ کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کر سکتا، تو میں اس پر قوت نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو قوم یہود ہے، یہ قوم یہود مسلمان سے بہت زیادہ دشمنی کرنے والی قوم ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ نبی آپ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن جس کو پائیں گے وہ یہود ہے اور مشرک۔ یہ یہود اور مشرک یہ دونوں مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ کٹر دشمن ہیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہودی اور نصرانی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ یہ یہود یہ وہ قوم ہے جو قوم دغاباز غداری کرنے والی قوم ہے، مکار قوم ہے۔ پھر بھی یہ قوم کیا سمجھتی تھی اور کیا سمجھتی ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم، اللہ نے بتا دیا نا کہ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت، کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھو کیا حشر ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے، کر لو۔ تو یہ جو قوم ہے قوم یہود، اس پر تاریخ گواہ ہے، اور جو یہ واقعات رونما ہوتے ہیں آئے دن، کیونکہ یہ دنیا پرست قوم، حریص قوم، دنیا چاہنے والی قوم، آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، دنیا چاہے جس حساب سے حاصل کر لے، حرام کو بھی اپنانے سے یہ دریغ کرنے والی قوم نہیں ہے، حرام میں بھی یہ قوم پیش ہوتی ہے، بے حیائی کو عام کرتی ہے۔ تو اس قوم کے سلسلے میں ایک تو تاریخ گواہ ہے، اسلام سے پہلے کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح سے جو یہ حوادثات، یہ واقعات، یہ سب رونما ہوتے ہیں، یہ قتل اور غارت گری کرتے ہیں نا، یہ سب اس بات پر شاہد ہے کہ یہ قوم مسلمان قوم سے دشمنی کرنے والی قوم ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتلا بھی دیا ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے دشمنی کرنے والی قوم ہے، بہت زیادہ سخت دشمنی کرتی ہے یہ۔ تو اس قوم کی صفتوں کے بارے میں چند ایک ہم جانیں گے کہ اس قوم کے سلسلے میں کہ اس قوم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس قوم کے اندر جو اہم صفتوں میں سے ہے کہ اس قوم کے اندر ناانصافی آپ کو ملے گا، اس قوم کے اندر آپ حسد کو دیکھیں گے، تکبر کو دیکھیں گے، اسی طرح سے یہ حق کو چھپانے والی قوم ہے، یہ حق کو چھپاتی ہے، حق کو چھپاتی ہے یہ قوم۔ اسی طرح سے اس قوم کے اندر آپ کو خیانت، اسی طرح سے دغابازی، اور اخلاقی طور پر بھی دیکھیں گے تو یہ قوم بالکل گئی گزری ہے۔ اسی طرح سے دوسری قوم کو یہ قوم حقیر سمجھتی، حقیر، رذیل، ذلیل سمجھتی، کمتر۔ اسی طرح سے اس قوم کے اندر آپ دیکھیں یہ بھی صفت ہے کہ یہ قوم لڑائی جھگڑے کو بڑھاوا دیتی ہے، بھڑکاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ہم چند ایک کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے اس قوم کے سلسلے میں کہ یہ جو قوم ہے یہ لالچی قوم ہے، ان کے دل کو اللہ رب العالمین نے سخت کر دیا ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگایا ہے۔ اسی وجہ سے
ان کے اوپر لعنت کیا ہے، ان کے اوپر پھٹکار ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ قوم کہ جو برائی کو معاشرے کے اندر عام کرنے کو پسند کرتی ہے، بے حیائی کو، بے پردگی کو پھیلانے کو یہ پسند فرماتی ہے، یہ سب صفت ہے اس قوم کی، قوم یہود کی۔ قوم یہود کے بارے میں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ قوم حق کو چھپاتی ہے، علم ہونے کے باوجود بھی یہ حق کو چھپاتی، حق کو اپناتی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اب یہاں اہل کتاب سے بیان فرمایا، کیا اہل کتاب، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور جانتے ہوئے تم حق کو چھپاتے ہو، حق کو جانتے بوجھتے ہوئے تم چھپاتے ہو۔ اب جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت زانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، یہ دونوں زنا کیے تھے، ایک مرد اور ایک عورت دونوں لائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری کتاب یعنی تورات کے اندر کیا ہے، تورات کے اندر کیا حکم ہے، زانی کی سزا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہمارے علماء یہ سزا فکس کیے ہوئے ہیں کہ جو زنا کرے گا تو زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کے منہ کالے کیے جائیں اور پھر گدھے پر اس کو الٹا لٹکا کر کے گھمایا جائے، اس طرح کی بات اس میں کہی گئی۔ تو عبداللہ ابن سلام جو کہ پہلے اسلام میں نہیں تھے، اسلام لائے، تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تورات منگوائیے۔ جب تورات لائی گئی تو کہے پڑھنے کے لیے، تو جس آیت کے اندر رجم کا معاملہ تھا نا، اس آیت کو چھپا لیا گیا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یہ ہاتھ ہٹاؤ۔ جب ہاتھ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ آیت جس میں زنا کی سزا رجم کا ذکر آیا تھا، اس آیت کو چھپا رکھا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو دیکھیے، علم رکھنے کے باوجود بھی یہ قوم حق کو چھپاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ جس میں وہ چھپاتے تھے۔ تو یہ جو قوم ہے، اس کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ قوم یہ علم رکھنے کے باوجود بھی حق کو چھپاتی ہے، حق کو اپناتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس قوم کے اندر غداری، خیانت، یہ سب چیز کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہ غدار قوم ہے، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے اندر اور مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ عہد و پیمان کرنے کے بعد بھی سلوک اور برتاؤ کیے۔